مولا فرماندے نے قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اور صبر کرنے والیو بھائیو تے صبر کرنے والیو بہنوں، مبارکباد دے مستحق کو تسی، میں تو انو مبارک دے کے جا رہا اب ایکو اجر کنہ کوئے بشرتے کے صبر صحیح کرو. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ قرآن میں اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اینا میرے بندیاں نو دس دیو، اے اللہ دیو او بندیو جڑے اللہ کو ڈر دیو، یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے او بندیو جڑے رب کو ڈر دیو، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، اور جڑے نیکیاں کر دینے انہاں واسطے اس دنیا دے اندر بھی اچھا بدل ہے. وارض اللہ واسعہ، اللہ دی زمین بڑی وسیع ہے. اگر کسی جگہ تے کوئی توانو دین دے عمل نہ کرن دے وے، ہجرت کر جاؤ کسی اور جگہ چلے جاؤ. وارض اللہ واسعہ، اللہ دی زمین بڑی وسیع ہے. تے اگے رب کی فرماندے نے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. فرمایا بے شک اللہ صبر کرن والیاں اجر بغیر حساب تو عطا فرماندا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. قابل عزت احترام علماء کرام، معزز سامعین حضرات، دوستو، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. آج دے اس درس قرآن دے اندر جو اس مسجد جامعہ مسجد قباء اہل حدیث دے اندر انعقاد پذیر ہے، میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ دے تحت انشاءاللہ اللہ دے قرآن اور آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان وچوں چند معروضات اور گزارشات پیش کرانگا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ میرا حاضر خدمت ہو کے سنانا اور تساں احباب دا تشریف لیا کے سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے. ماشاءاللہ احباب کافی تعداد دے اندر تشریف فرمانے، اور میری یہ کوشش ہوندی ہے کہ جڑے احباب آئے نے انہاں دا وقت ضائع نہ ہوئے. تہاڈا یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے جڑا تسی رات دے اس حصے چ بیٹھ کے سنن واسطے تشریف لے آئے ہو.
اللہ تواڈا بیٹھنا تواڈی نجات دا ذریعہ بنا دے، اور اللہ ساڈے سانو سارے انجی اپنی جنت بھی اکٹھیاں فرما۔ میرے ذمہ عنوان لگایا گیا ہے آزمائش اور آزمائش تے صبر۔ حضرات، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن دے اندر بھی اس بات نو بیان فرمایا ہے، اور میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرمان بیان فرمایا ہے کہ جتنا کوئی رب دے زیادہ قریب ہوندا ہے اونی ہی او دی آزمائش زیادہ ہوندی ہے۔ میں ایک دن ایک بندے نو کہندیاں سن رہا سا، کہنے لگا جی میرے تے اللہ دی بڑی رحمت ہے، مینو آج تک سر درد بھی نہیں ہویا، مینو آج تک بخار نہیں ہویا۔ ویسے وہ بندہ دنیا تو چلا گیا ہے، دعا کرو اللہ وہ دی مغفرت فرمائے۔ میں وہ دی یہ بات سن کے تے پریشان اس بات تو ہویا کہ نبی علیہ السلام تے فرماندے نے مومن نو تکلیف ہوندی ہے تے او دے گناہ چڑھ دے نے، اور بعض اوقات ایک مومن انسان دا اللہ دے ہاں مقام بڑا بلند ہوندا ہے، لیکن او دے اعمال انہوں اس بلند مقام تے پہنچان وچ ناکافی ہوندے نے۔ اے جیڑی میں بات کر رہا ہوں حدیث دی روح نال کر رہا ہوں، ایک بندے دا مقام اللہ دے ہاں بلند ہوندے لیکن او دے اعمال انہوں اس مقام تے پہنچان وچ ناکافی ہوندے نے، پھر اللہ انہوں کسے امتحان وچ پا دیندے، کسے آزمائش وچ پا دیندے، کسے پریشانی تکلیف وچ پا دیندے، پھر او مومن صبر کر دے، صبر شرط ہے، پھر اللہ او دے گناہ چاڑ دے تے او دے درجے اپنے ہاں بلند فرما دے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مومن واسطے خیر ہی خیر ہے، اگر انہوں تکلیف ہوندی ہے صبر کر دے رب کو اجر پاندے، اگر انعام ہوندے شکر کر دے تے رب کو اجر پاندے، اگر رب دیوے تے شکر کر دے۔ کون؟ مومن۔ پتہ لگا جڑا شکر نہیں کرتا وہ مومن نہیں۔ مومن نو رب دیوے تے شکر کر دے، اللہ انہوں اجر دین دے، درجے بلند کر دے، اگر تکلیف ہوندی ہے تے صبر کر دے رب پھر بھی درجے بلند کر دے۔ ساڑھے ایک بھائی مزمل صاحب پتہ چلیا میں نے اتھے آگے انہاں دا بیٹا کوئی 4 مہینے قبل نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس بچے نو اپنی جنت اعلیٰ مقام عطا فرما، اور او دے والدین نو صبر انج دا عطا کر جیڑا انہاں نو جنت لے جائے۔ حضرات، اے مومن دے اتے اللہ دا کرم ہے، او دی رحمت ہے کہ اللہ اس مومن نو آزماند ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے، کئی ساتھی ایسے ہوندے نے جنہاں نو تکلیف ہوندی ہے تو پتہ کی آندے نے، جہالت ہے نا، میں جہالت ہی انہوں کہہ سکنا، تو جی اللہ تعالیٰ نو اسی لبے سا امتحان واسطے، رب نو اور کوئی نہیں سی لبا، سانو ہی تکلیفاں دئی ہوندہ ہے، سانو ہی پریشان کری ہوندہ ہے، اسی ہوئی لبے سا رب نو۔ وہ بد نصیب لوگ نے جہالت دی بنا تے بات کر دے نے، اور جنہ رب دے بندہ زیادہ قریب ہوندہ ہے اتنا ہی ہوتا امتحان زیادہ ہوتا ہے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے، اور بڑا معروف ایک قول ہے جیڑا میں بیان کر لگا، تسی خطبہ علماء دے شہر وچ رہندے ہو، سندے رہندے ہو، اسی تے طالب علم بندے ہاں۔ نبی علیہ السلام نو بخار ہویا، بڑا تیز بخار، کسی نے پوچھا اللہ دے نبی اتنی شدت دا بخار، یہ تے اس طرح جی میں 2 بندیاں نو بخار ہوندہ ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا جنہ رب نے مقام چوکھا دیتا ہے اونی آزمائش بھی زیادہ ہوندی ہے۔
اس واسطے جنہ رب دے ہاں بندہ قریب زیادہ ہوندہ ہے انہاں وہ آزمایا جاندہ ہے۔ آزمائش بھوک دی بھی ہو سکتی ہے، آزمائش مصیبت اور پریشانی دی بھی ہو سکتی ہے، آزمائش بیماری دی صورت بھی ہو سکتی ہے، آزمائش غربت اور افلاس دی صورت بھی ہو سکتی ہے، آزمائش کسے معذوری دی صورت بھی ہو سکتی ہے، آزمائش کسے محبوب ترین چیز دے چھن جان دی وجہ تو بھی ہو سکتی ہے، مگر مومن جدو صبر کرتا ہے اس آزمائش دی اندر اللہ دے حکمہ دے اوپر پورا اترتا ہے، پھر رب انہوں چک دے، رب انہوں بلند کر دے، او دے گناہ چاڑ دے، اللہ عجر بھی دین دے، رب درجات بھی بلند کر دے۔ حضرات اے آزمائشہ ہر مومن نو اگر آمدیاں نے تے اے اللہ دی رحمت ہے، انہاں تو پریشان نہ ہویا کرو، دل برداشتہ نہ ہویا کرو، زبان تو کوئی ایسا جملہ نہ نکالو کہ جدے نال اللہ ناراض ہو جائے۔ اب ایک نا آزمائشہ اونا تے بھی آئیاں جنہ تو عظیم اس کائنات اونا تو بعد کوئی نہیں آیا۔ ساڑھا ایمان ہے کہ اس کائنات دی اندر انبیاء تو بعد سب تو عظیم ہستیاں نے تے صحابہ کرام دیاں نے، کیوں جی تو آڑا بھی ایمان ہے اللہ دے نبیاں تو بعد سب تو عظیم اگر اس کائنات کچھ لوگ نے میرے پیغمبر دے صحابہ نے تے صحابہ نو بھی میرے رب نے آزمایا ہے، اور ایدہ ذکر اللہ نے اپنے قرآن فرمایا ہے۔ کچھ صحابہ آئے میرے پیغمبر علیہ السلام کو تے آکے آندے نے نا محبوب جی اینی تکلیف، اینی مصیبت، اینی پریشانی، اینا ظلم، اینیاں زیادتیاں، اینیاں تکلیفاں، اللہ دے نبی تسی آندے ہو اللہ دی مدد آئے گی، رب دی نصرت آئے گی، متا نصر اللہ، اللہ دے نبی کدوں کو مدد آئے گی؟ تے میرے رب نے انہاں دے اس تذکرے نو قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے، جدو انہاں میرے نبی علیہ السلام کو سوال کیتا تے رب نے پھر جواب دیتا آزمائش انہاں تے بھی آئی ہے۔ اس واسطے اگر آزمائش آ جائے پریشان نہ ہویا کرو، رب انہوں ہی آزماندہ ہے جن نال پیار ہوندہ ہے، رب انہوں ہی آزماندہ ہے جنہوں اللہ پسند کرتا ہے، رب انہوں ہی آزماندہ ہے جن نال محبت ہوندی ہے۔ اب ایکو نا رب نے آزمایا ہے، صحابہ پریشان نے سوال کرتے نے اللہ دے نبی کدوں مدد آئے گی تے رب ہن جواب دیندہ ہے۔ مولا فرماندے نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کو سوال کرتے ہیں سونے مدد کدوں کو آئے گی تے اللہ فرماندے نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا اے لوگ خیال کر بیٹھے نے کہ جنت دا داخلہ انجی مل جائے گا؟ کیا انہاں سمجھ لیا ہے کہ انجی انہاں نو جنت نصیب ہو جائے گی؟ وَلَمَّا يَاتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، فرمایا محبوب جی انہاں لوکاں نو دس دیو جڑے تواڈے کولوں سوال کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا يَاتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالت انہاں تے
تے او مصیبتاں نہیں آئیاں، حالے تے اینا تے او پریشانیاں نہیں آئیاں، حالے تے اینا تے او آزمائشاں نہیں آئیاں جیڑیاں اینا تو پہلے لوگاں دے اوپر آئیاں سن۔ اللہ او کیڑیاں آزمائشاں سن؟ فرمایا مستہم الباساء والضراء، اینا تو پہلے لوگاں نو مصیبتاں نے بھی چھویا، اینا تو پہلے لوگاں نو تکلیفاں نے بھی چھویا، اے مصیبتاں پریشانیاں دے اندر بھی مبتلا ہوئے۔ فرمایا وَزُلْزِلُوا، اللہ نے اینا نو ہلایا، رب نے اینا نو چنجوڑیا، اللہ نے آزمائشاں دے اندر پاکے اینا نو ہلایا۔ کنہ کو رب نے ہلایا؟ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، حتیٰ کہ رب دے رسول اللہ دے نبی جو استقامت دا پہاڑ ہویا کرتے نے، جو جناب ایمان دا ایک منبع ہویا کرتے نے، استقامت دا پہاڑ ہویا کرتے نے، رسول بھی پکار اٹھے اور رسول دے نال ایمان لے آن والے بھی پکار اٹھے، متا نصر اللہ، اللہ دی مدد کدوں کو آئے گی؟ تے جواب رب والوں کی ہوندہ ہے، آواز ہوندی ہے الا ان نصر اللہ قریب، فرمایا سن لو اللہ دی مدد قریب ہے، پریشان نہ ہوگو، رب تو انو آزما رہا ہے، اللہ تو انو ہلا کے بیخ رہا ہے، تو آڈا ایمان کتنا کو مضبوط ہے، تو آڈا اسلام کتنا کو پخت ہے، تو آڈا کردار کتنا کو مضبوط ہے، رب تو انو ہلا کے بیخ رہا ہے، رب تو انو چنجوڑ کے بیخ رہا ہے۔ حضرات میں جڑی بات دسنا چاہنا، پتہ اے لگا اس آیتوں کہ اگر ایک بندے نو آزمائش نہیں ہوندی، اگر ایک بندے نو پریشانی نہیں ہوندی، اگر ایک بندے نو کوئی دکھ نہیں پہنچتا، اگر کسی بندے نو کوئی تکلیف نہیں ہوندی، تے وہ سمجھے کہ کدھرے میرا رب نال کوئی تعلق بگڑتے نہیں گیا، کدھرے اللہ نال میرا کوئی تعلق خراب تے نہیں ہو گیا، رب نے منو کدھرے چھاٹی تے نہیں دیتا، اللہ نے کدھرے منو اگنوری تے نہیں کر دیتا، رب نے کدھرے منو پیشاں تکائی تے نہیں دے دیتا، کیونکہ رب اپنے انو آزمایا کر دے، اپنے انو ہلایا کر دے، اللہ آزمائش جو پایا کر دے۔ اور اس بات دا بھی اس آیت تو پتا چلیا جیسا رب نے کیا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، پتا لگا آزمائشاں تو بغیر جنتاں نہیں لب دیاں، مصیبتاں چلیوں بغیر جنتاں نہیں لب دیاں، پریشانیاں سیوں بغیر جنتاں نہیں لب دیاں، دکھ برداشت کریوں بغیر جنتاں نہیں لب دیاں۔ رب نے حدیث میں چاہتا ہے جدو جنت بنائی نا تے میرے رب نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نو بھیجیا، فرمایا جبرائیل جاؤ ذرا جنت دا معائنہ کر کے آؤ، تے جنت دیاں نعمتاں ویکھیاں، جنت دے پھل ویکھے، جنت دے انعامات ویکھے، تے واپس آئے تے آکے آمدے نے اللہ ساری دنیا جنت تھی جائے گی، کسے نہیں ہوئے تو پیچھا ہٹنا، جننے کو انعام نے، جننے کو پھل نے، جننے کو ایتھے تیریاں نعمتاں نے، ساریاں جنت تھی آؤ نہیں۔ تے اللہ نے نا اس جنت دے دوالے بال لگا دیتی، مصیبتاں دی، پریشانیاں دی، دکھاں دی، تکلیفاں دی، آزمائشاں دی، قربانیاں دی، اس بال لگا دیتی ہے۔ فرمایا جبرائیل ہون جا کے دیکھ کے آؤ، حضرت جبرائیل علیہ السلام آمدن ہے تے جدوں ویکھیا نا اس جنت جان تو پہلا مصیبتاں برداشت کرنیاں پین گیاں، دکھ برداشت کرنے پین گے، بیماریاں سہنیاں پین گیاں، آزمائشاں مبتلا ہونا پوے گا، تے جا کے واپس اللہ نو آندے نے اللہ جنی کو تو تکلیفاں دی بال لا دیتی ہے ہون تے کو قسمت نالی جنت جائے گا۔ کون انہی آزمائشاں برداشت کرے گا؟ کون انہیں دکھ برداشت کرے گا؟ پر رب نو پتا سی کہ میرے نبی دے امتی ایسے ہیں نے جنہ دے پہاڑ بھی ڈگ پوے تے اوف کر دے، میرے نبی دے ایسے امتی موجود میں جیڑے صبر کرنے والے نے، اللہ سانو انہا شامل فرما دے، ذرا سارے آنکھوں باہر تک آمین۔ اللہ سانو انہا لوگاں شامل فرما جنہ تیرے نبی دے نال جنت میں جانا ہے۔ اللہ
یہ دکھ تکلیفاں پریشانیاں آؤندیاں ہی آؤندیاں نے ربا سانو صبر دی توفیق عطا فرما جیڑیاں آیتاں میں شروع دے اندر پڑھیاں نے نا اینا دے اندر بھی اللہ نے اسے بات دا تذکرہ کیتا ہے مولا فرماندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اے تو جری پچھلی آیت ہے نا میں چاہنا وہ بھی تو انہوں سناوا مولا فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ فرماندے نے ایمان والیو اللہ کی آڈر ہے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاة فرمایا رب کو لو مدد منگو ربا تیری مدد کی میں ملے گی فرمایا بالصبر والصلاة صبر کر کے اللہ دی مدد حاصل کرو نماز پڑھ کے رب دی مدد حاصل کرو پتہ لگا رب نے دو ذریعے بیان کیتے نے اس آیت کے اندر اللہ دی مدد دے حصول دے دو ذرائع رب نے دسے نے ایک صبر دسی ہے ایک نماز دسی ہے صبر کرو گے اللہ دی مدد آئے گی نماز پڑھو گے اللہ دی مدد آئے گی کہ رب نے اگے کی آکھی ہے فرمایا ان اللہ مع الصابرین اور نوجوان بیٹیاں دیاں وفات اندے صبر کرن والے ہو نوجوان اولاداں کھون والے ہو ماں باپ دی وفات اندے صبر کرن والے ہو پہنا پرامان دی وفات اندے صبر کرن والے ہو تسی جناب خوش ہو جاؤ کہ میرے رب دا اعلان ہے وے ان اللہ مع الصابرین اللہ فرماندے نے کہ جیڑا مدد میرے کولوں صبر دے ذریعے منگے گا جیڑا نماز دے ذریعے میرے کولوں مدد منگے گا اللہ فرماندے نے انہوں دس دیو ان اللہ مع الصابرین رب صبر کرن والیاں دے نالے رب صبر کرن والیاں دے سارے بولو رب صبر کرن والیاں دے اچھا گل سنو میں تے تو اڈا کوئی مزاج پتہ نہیں کیے میں نہیں پتا تے ہو سکتا تو اڈا مزاج کو شعر و شعری والا ہوئے میں معذرت چاہنا میں نہیں جے شعر ہوں دے میں تے کوئی انتظار ہے بیٹا ہوئے کہ ہونے کو لوری سنائے گا ہونے کو بابے دا کلام سنائے گا میں نے تے اللہ دا کلام ہوندہ ہے اوہی میں سنانا ہے تے رسول اللہ دا فرمان سنانا ہے سنو گے انشاءاللہ بابے شابے انداز کوئی کلام نہیں اس واسطے پوری تو جڑی اٹھک بیٹھک ہے نا میں سمجھنا کہ شاید جیڑے شیرہ دے انتظار جو ہوندے نے انہاں نوں ہون تا کوئی ایک نعت سنا دیتی گئی ہوندی ہے ہاں جی خطبہ پڑھ دی ایک نعت ہوندی ہے پھر کوئی دو لفظ بول کے بھی کوئی ادھی نعت ہوندی ہے پھر کوئی 10 منٹ ٹھہر کے پھر کوئی ادھی نعت تسی میرے کو 3 گھنٹے بھی سنو گے تے قرآن ہی سناواں گا سنو گے انشاءاللہ لوگوں میں کو تو ہاں زیادتی کی دیئے نا اے سی لا کے بوئے بند کر چھڑے تے باہر لے تے باہر ہی رہ گئے کی خیال ہے میرے خیال ہے زیادتی ہے کہ نہیں آج سارے ہی بھیجیے ہاں خیر صلاح پھر کی اب بوئے کھول دیو جڑے باہر نے منونا دا دیدار کرن دیو کم از کم سامنا بوئے کھول دیو کوئی گل نہیں انشاءاللہ انہوں نے بھی باہر کو ٹھنڈی بات جان دیو کھول دیو یار دروازہ یہ نہیں مناسب بات ساتھی ماشاءاللہ کافی بار بیٹھے نے تے تسی بوا بند کر چھڑے ہیں اس نام دے رابطہ ہی منقطع ہو جاندہ ہے جی توجہ فرمانا اللہ توڑا بیٹھنا قبول فرما لے میں بیان کی کر رہے ہیں رب کہندہ ہے صبر کرو میں توڑے نالا صبر کرو میں توڑے اچھی بولو ہاں میں توڑے اللہ تو کمیں نالے فرمایا میں مدد دے اعتبار نال نالا
میں نصرت دے اعتبار نالا، میں رحمت دے اعتبار نالا، میں مہربانی دے اعتبار نالا، میں شفقت دے اعتبار نالا، میں برکت دے اعتبار نالا۔ اونج میں اپنے عرش تے مستویاں، میں عرش تو تھلے زمین تے نہیں آؤندا، پر میں اپنے صبر کرنے والے بندیاں تے نال ہویا کرنا ماں۔ اللہ کی میں نال انہیں فرمایا میں انہاں دے دل نو ڈارس دینا، میں انہاں نو تسلیاں دینا، میں انہاں نو تشفیاں دینا، میں صبر دی توفیق دینا، میں اپنی طرف انہاں دی مدد کرنا۔ ان اللہ مع الصابرین، اور جڑے صبر کرتے ہیں اللہ انہاں دے نالے۔ ایتھے کسی دا فوت ہو جائے نا تے ایم پی اے ہوندہ ہے آندہ خیر صلی اللہ میں تیرے نالا، کسی دا باپ فوت ہو جائے ایم این اے ہوندہ ہے آندہ خیر صلی اللہ میں تیرے نالا، کسی دا ویر فوت ہو جائے کوئی چودری ہوندہ ہے آندہ خیر صلی اللہ میں تیرے نالا۔ اور میں قربان جامع ہو دی عظمت ہو جنہوں رب آکھے میرے بندے تو صبر کر میں تیرے نالا۔ صبر دی کوئی چھوٹی فضیلت ہے، صبر دا کوئی تھوڑا مقام ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور میں تے سمجھنا باقی ساریاں فضیلتاں ایک لمحے لئی چھٹ بھی دیو، ہی بڑی بڑی فضیلت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور تیرے جوان بیٹے دی میت پئی ہے، تیرے جوان برا دی میت پئی ہے، تیرے باپ دی میت پئی ہے، تیری ماں دی میت پئی ہے، تیری بیوی دی میت پئی ہے، بی بی تیرے خامن دی میت پئی ہے۔ تے رونا ایک فطری عمل ہے، آنسو آئی جاندے نے، آنسو بحال ہے کوئی حرج نہیں، آنسو تے میرے پیغمبر نے بھی بہائے نے، پر اچھی اچھی آوازاں کٹ کے نہ رومی، نوحہ نہ کریں، واویلا نہ کریں، گریبان چاک نہ کریں، رخسار نہ پیٹیں، وال نہ نوچیں، کوئی ایسا کم نہ کریں جیڑا اللہ دے احکامات دے خلاف ہوئے، میرے نبی دی سنت دے خلاف ہوئے۔ صبر دا دامن تھو تھام لے، اپنی نصرت مدد دا اعلان میں کر دے مانگا۔ اللہ اے تو آزمان ہے؟ فرمایا ہاں میں آزمانا۔ اللہ کمیں کر کے تو آزمان ہے؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا میں خوف دے کے بھی آزمانا، میں دشمن دا خوف پا کے بھی آزمانا، میں غربت دا خوف پا کے بھی آزمانا، میں تباہیاں دا خوف پا کے بھی آزمانا، میں بربادیاں دا ڈر پا کے بھی آزمانا، میں خوف دے کے بھی آزمانا۔ والجوئی، او غربت والیو، غریبو، بھوکاں برداشت کرنے والیو سنو، رب کہندہ میں بھوک دے کے بھی آزمانا، میں مال دی کمی دے کے بھی آزمانا، میں خوف دے کے بھی آزمانا، میں بھوک دے کے بھی آزمانا۔ آگے رب نے کیا کیا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، میں مالاں چ گھاٹا پا کے بھی آزمانا، کاروبار وچ نقصان دے کے بھی آزمانا۔ وَالثَّمَرَاتِ، میں پکیاں پکے باغ تباہ کر کے بھی آزمانا، میں پکے باغ اجاڑ کے بھی آزمانا، میں پھل پکے تباہ کر کے بھی آزمانا۔ اللہ اور کی میں آزمانا ہے؟ فرمایا والانفس، میں جانا دے ذریعے بھی آزمانا، میں محبوب ترین جانا کھو لینا، کسے دا پتر لے لینا، کسے دی بیٹی لے لینا، کسے دی ماں لے لینا، کسے دا باپ لے لینا، کسے دا برا لے لینا، کسے جماعت دا خطیب لے لینا، کسے مقتدی دا امام لے لینا، کسے دا کوئی یار لے لینا، میں آزمانا ماں۔ اللہ پھر کی ہوندہ ہے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان آزمائشاں دی اندر جان دی آزمائش ہوئے،
پھلاں دی آزمائش ہوئے، کاروبار دی آزمائش ہوئے، نقصان دی آزمائش ہوئے، خوف دی آزمائش ہوئے، بھوک دی آزمائش ہوئے، فرمایا جڑا ان آزمائشاں دی اندر میریاں تعلیمات تو پچھا نہیں کردا، میرے حکمہ تو منہ نہیں موڑدا، میرے نبی دی تعلیمات تو منہ نہیں موڑدا، صبر کر دے۔ صبر دا معنی بھی سمجھ لو کی ہوندہ ہے۔ صبر دے دو مفہوم نے، اللہ دی نافرمانی تو رک جانا اور اللہ دی اطاعت ہوتے ڈٹ جانا۔ سامنے میت پئی ہے، محبوب ترین بندے دی میت پئی ہے، اس موقع دے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جدے تو اللہ نے منع کر دیتا ہے، اینو آندے نے صبر۔ او کم کرنا ہے جدہ اللہ نے حکم دیتا ہے، اینو آندے نے صبر۔ فرمایا اسی تینو آزما مانگے، خوف دے کے آزما مانگے، بھوک دے کے آزما مانگے، پھلاں دیاں کمیاں دے کے آزما مانگے، جانا دیاں کمیاں دے کے آزما مانگے، تے رب آخر نتیجہ کی نکلے گا؟ فرمایا جیڑا اس مصیبت دے اندر، پریشانی دے اندر، غم دے اندر، دکھ دے اندر، تکلیف دے اندر میری اور میرے نبی دی نافرمانی نہیں کرے گا اور صبر دا دامن تو نہیں چھٹن دے بے گا، اللہ پھر انہوں کی لبے گا؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا گونج پہ جا صلی اللہ۔ میں حالے تک تو انہوں ایت نہیں نہ کیا کہ کہو سبحان اللہ، نہیں نہ کیا، انشاءاللہ کہنا بھی نہیں، کیونکہ اسی انہوں درست نہیں سمجھتے۔ ایک اجتماعی ذکر ہے، اپنی مرضی نہ جڑا مرضی بیا کرے، کہہ کے سبحان اللہ کہلوانا، ادھرا کو معاملہ تھوڑا جا گڑ پڑے تو آٹے شہر دے بڑے بڑے کبار علماء کرام نے انہاں کل مسئلے پوچھیا کرو۔ ہاں درود ضرور پڑھواں گا، کیونکہ درود جڑا نہیں پڑھے گا لعنتی ہو جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس واسطے درود پڑھنے چھ کمی نہیں کرنی۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رب آندہ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے نبی جی جیڑے صبر کرنے والے نے انہاں نو بشارتاں دے دیو۔ کی دے دیو؟ بولو کی دے دیو؟ پہلی گل اے پتہ لگا صبر کرنے والے دے نال کون ہے؟ اے ذرا گندے جائے جو انگلیاں تے انشاءاللہ میری ساری تقریر تو ساں انگلیاں تے یاد کر لینی ہے۔ پہلی گل دا اے پتہ لگا صبر کرنے والے دے نال کون ہے؟ دوجی گل دا اے پتہ لگا صبر کرنے والے نو بشارت کون دے رہے ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جنہوں نبی پاک بشارت دیں، جنہوں نبی پاک دین بشارت ہو تینوں مبارک ہوئے۔ آئے آئے آئے، کسے نو چودھری بشارت دے، کسے نو ایم پی اے بشارت دے، کسے نو ایم این اے بشارت دے، کسے نو وزیر بشارت دے، کسے نو صدر بشارت دے۔ اوہ او خوش قسمت جنہوں رسول اللہ بشارت دے، اللہ کی بشارت دے۔ فرمایا پہلی گل تے اے سمجھو بشارت ملنی کنہ نو ہے؟ صابرین نو۔ کنہ نو ملنی ہے؟ صابرین۔ اللہ صابرین کون نے؟ صابرین کنہ نو آندے نے؟ لوہن جڑا صابرین دا معنی جڑا رب نے دسیا ہوئی تو آنو دسن لگا، الذین اذا اصابتهم مصیبت، پچھلا لفظ نال جوڑ کے سناما، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، انہوں آدھنے قرآن دا ربط، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فرمایا ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں صبر کرنے والے انہوں بشارت دے دیو۔ اللہ کیڑے صبر کرنے والے؟ فرمایا جدو انہوں مصیبت پہنچ دیئے، جدو انہوں تکلیف پہنچ دیئے، جدو انہوں دکھ پہنچ دے، جدو انہوں درد پہنچ دے، تے او فوراً کی آمدے نے قالوا انا للہ، سارے پڑھو ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اچھا ایک اور بھی گل سمجھو، اے اللہ نے فرمایا جدو انہاں نو مصیبت پہنچ دی ہے تے او کی پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ لگا ہے انا للہ ہر مصیبت تے پڑھنا چاہیے، صرف مرنے تے ہی پڑھنا نہیں چاہیے۔ وہ گڈی دا ٹائر پنچر ہو گیا تے کی پڑھنا ہے؟ نہیں یہ نہیں اسی پڑھائی گے نا او بیڑا ہی ڈوب گیا سی، کم ہی خراب ہو گیا سارا۔ نہیں، گڈی دا ٹائر پنچر ہو گیا، مصیبت ہے نا، کی پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیسے جیب بھی چوٹے کے پہنے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹوڑتے ہیں چوٹ لگ گئی ہے، گر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی کاروبار نقصان ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساڑھے وابڈا بڑا مشہور ہے، لیٹ جدو دل کرتا ہے بند کر چھڑتا ہے، تے اے جدو لیٹ بند کرتا ہے اسی پتہ کرنے او گئی آ تے کئی وچ پھر نال وڈے وڈے تبرلے بھی تول دینا، انہاں نو انج کیتا، انہاں نو انج کیتا، فلانے ٹھنگنے کر دینا نا۔ اور لیٹ ٹر گئی ہے تے پریشانی ہوئی ہے نا، مصیبت آئی ہے نا، تکلیف آئی ہے، کی پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور لوگوں پیر میں کنڈا چل گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ یہ سبق یاد رہے گا، یہ سبق یاد کر کے لے جاؤ۔ کوئی بھی دکھ آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، کی پڑھنے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا محبوب جی جڑے مصیبت ہوندے اے کلمے پڑھ دینے، انہاں نو بشارت دے دیو، اللہ کا دی بشارت دے دیا۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اے جنہ نے مصیبت دے اندر بھی میرا ہی نام لیا ہے، جنہ پریشانی دے اندر بھی میرا ہی نام لیا ہے، جنہ دکھاں دے اندر بھی میرا ہی نام لیا ہے، جنہ تنگیاں دے اندر بھی میرا ہی نام لیا ہے، جنہ میتاں دے اندر بھی میرا ہی نام لیا ہے، انہاں لوگاں دے ہوتے میں اپنیاں مہربانیاں اتار دینا، انہاں تے میں اپنیاں رحمتاں نازل کر دینا، تے میں رب اعلان کرنا اولئک ہم المہتدون۔ اے اوکھے ویلے بھی جڑے مینوں یاد کر دینے ایہو ہی لوگ ہدایت یافتہ نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، حاجت روا مشکل کشا۔ جی کو گل سمجھ آئی دے، اے لوگ ہدایت یافتہ نے، انہاں تے میں اپنیاں رحمتاں اتارنا، مہربانیاں اتارنا، کنہاں دے جنہاں نو تکلیف ہوندی ہے تے فوراً کی آندے نے انا للہ، کی آندے نے فوراً۔ ایتھے میں ایک گل سمجھانی ہے تاں تو انہوں یاد کروا رہے ہیں، فوراً آندے نے۔ آج جڑا لفظ آیا نا اذا، علماء کرام نو پتہ ہے تو انہوں نہیں پتہ، میں تھوڑا سمجھان دا کوشش کرنا۔ اذا جب ان کو مصیبت آتی ہے تب ہی کہتے ہیں انا، جب ان کو مصیبت آتی ہے تب ہی کہتے ہیں انا۔ ان گل پتہ کیڑی سمجھانی ہے؟ کئی لوگ نے جڑے رو کے پٹ کے واویلا کر کے سارے تماشے کر کے مگروان دینے اچھا پھر ہن صبر ہی سے، فوتگی ہو گئی ہے، باواں کھلیاں کر کر کے وین پا رہی ہے، گرے پان چاک کر رہی ہے، وال نوچ رہی ہے، تھپڑ منہ دے مار رہی ہے، رولا پا رہی ہے، اللہ نال گلے شکوے کر رہی ہے، کفریہ کلمے بھی بعض اوقات بول رہی ہے۔ 3 دن چنگا پٹنا پایا، ہن پٹ کے نا تھک گئی ہے۔ ہن آئے نے لوگ تعزیت کرنے والے، اندھے نے اچھا ویرا اللہ دا حکم، اندھے من لے ہے، وہ 3 دن پٹ کے ہن من لے ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ کہو رحمت اللہ ہے، فرمایا کرتے سن ایک بی بی سویر تو لے کے شام تک بنیرے تے بہ کے گوانڈ نہ لڑ دی،
سویر تو لے کے شام تک بنیرے تے بہ کے گوانڈ نال لڑ دی، اگلے پچھلے او دے سارے پن دیئے. تے جدو شام نو خامن دے گھر آن دا ٹائم ہوندا نا، آندی حالا پھر میرا صبر ہی تینوں پوے. ساری دیہڑی پیٹ دی رہی ہے تے شامی آندی صبر. وہ ایک صبر ہے، اے نہیں صبر. صبر قرآن نو سمجھو صبر کیے. اذا اصابتهم مصیبہ، اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جدا مصیبت ہم دیئے فوراً آندہ انا للہ و انا الیہ راجعون. آج جڑی میں گل کی دی ہے نا کہ فوراً صبر کرنا ہے، فوراً دعائیہ ایک کلمات پڑھنے نے. یہ دی دلیل میں حدیث بھی چو دینا. ایک دن نا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹور دے جا رہے نے تے قبرستان بھی چو گزرے نے. ایک بی بی قبر تے بیٹھی ہے، رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، رو رہی ہے، شد و مد نال رو رہی ہے. تے میرے پیغمبر گزر دیاں فرماندے نے اس بیری اے بی بی صبر کر، صبر دا دامن تھام، صبر کر. اس بی بی نے نہیں بیکھیا سر چوکے کہ مینوں آکھن والا کیڑا ہے. تے اونج سانوں بھی پتا ہے کہ بیبیاں نو جدوں آیا ہوئے نا کوئی غم تے پھر وہ سر چوکے ویندیاں نہیں کسے نو، پھر وہ اپنے ہی رونے تونے چ لگیاں ہوندیاں نے. دعا کرو اللہ ساڈیاں ماواں بہناں نو بھی صبر عطا فرما دے، اللہ ساڈیاں بیبیاں نو بھی صبر عطا فرما دے. انہیں نہیں سر چوکے ویکھیا کہن والا کیڑا ہے تے سر سٹیا ہے تے رو رہی ہے تے آندی ہے جا وے جا تیرے تے پئیاں ہوندیاں تے تینوں پتہ لگدا مینوں صبر دیاں تلقیناں کرن والیا تینوں انتا کو دکھ پہنچے ہوندے، تینوں چوٹ لگی ہوندی تے پھر میں ویندی تو کیویں صبر کرنا ہے. انہوں کی پتہ ہے اے تے صبر دا ایک پہاڑ سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نہ ود کے صبر کنے کرنا ہے. انہیں نہیں ویکھیا کہنے لگی جا جا میں نو صبر دیو تلقینہ نہ کر. میرے پیغمبر بڑے ہی حکمت والے نے سمجھ گئے کہ ہون ایس وقت دے ہوش و حواس قائم نہیں تے جے میں نو بات شروع کر دیتا تے ممکن ہے کو اور گل کر چھڑے تے ایمان ہی نہ دا جانتا رہے. تے میرے نبی چپ کر کے ٹر گئے. کسے مغروں آگیا بی بی پتہ یہ ایڈا کھروا جواب کنوں دیتا ہی یہ کون سی میں تے نہیں بیکھیا اے او تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی پشیمان ہوئی، پریشان ہوئی، دوڑ دی آئی ہے میرے پیغمبر دے دروازے تے آ گئی، دستک دی تھی، اجازتاں لیاں، اندر آ جاندی ہے. آندی ہے محبوب جی مینوں پتہ نہیں لگیا، میں پہچان نہیں سکی، میں وعدہ کرنی ہاں، میں ہن صبر کرنی ہاں. اللہ دے نبی میرے کو غلطیاں ہو گئیاں، مینوں معاف کر دیو، میں تواڈے نال کھروا بول گئیاں، کدھر میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے. میرے پیغمبر فرماندے نے بی بی جا کر لے صبر. پر ایک گل بھی جاندی جاندی سمجھا اللہ دے نبی کیے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی. اے دا ترجمہ میں پنجابی چ کر لگا. صبر اونوں آندے نے جدوں سٹ وجے اودوں کیتا جائے، جدوں تکلیف پہنچے اودوں کیتا جائے، جدوں پہاڑ غماں دے ٹوٹ پین اودوں صبر کیتا جائے. رو کے پٹ کے واویلے کر کے سارا کچھ کر کرا کے صبر کیتا تے کی صبر کیتا. الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر ہوے جیڑا دکھ پہنچ دے ہی کیتا جائے، تکلیف پہنچ دے ہی کیتا جائے، اس صبر دا پھر عرش والا رب مول بند ہے. اللہ تو کنا کو مول پانا ہے اس صبر دا، اللہ کنا کو اجر رکھے آئی اس صبر دا. میں قرآن دا ایک مقام سناواں جدے چ رب نے دسیا کہ میں کنا کو اجر رکھیا اس صبر دا. اے قرآن دا اللہ اللہ سورت دا نام جے سورہ زمر. سورت دا نام کی ہے سورہ زمر. اے 53 سپارے دے اخیر تو شروع ہوندی ہے تے چمیے جا کے موک دیئے. اس سورت دے اندر میرے رب نے نا صبر کرن والیاں دا تذکرہ فرمایا ہے. تے رب نے تذکرہ کیویں کیتا ہے ذرا دھیان فرمانا. آواز ہوندی ہے مولا فرماندے نے قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم. اور صبر کرن والیو بھائیو تے صبر کرن والیو بہنوں
مبارکباد دے مستحق کو تسی میں تو انو مبارک دے کے جا رہا اب ایکو اجر کنہ کوئے بشرتے کے صبر صحیح کرو قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اللہ قرآن میں اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اینا میرے بندیاں نو دس دیو اے اللہ دیو او بندیو جڑے اللہ کو ڈر دیو یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم اے او بندیو جڑے رب کو ڈر دیو للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ اور جڑے نیکیاں کر دینے انہاں واسطے اس دنیا دے اندر بھی اچھا بدل ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ اللہ دی زمین بڑی وسیع ہے اگر کسی جگہ تے کوئی تو انو دین دے عمل نہ کرن دے وے ہجرت کر جاؤ کسی اور جگہ چلے جاؤ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ اللہ دی زمین بڑی وسیع ہے تے اگے رب کی فرمان دینے اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ فرمایا بے شک اللہ صبر کرن والیاں اجر بغیر حساب تو عطا فرماندا ہے صبر کرن والیاں رب اجر اینا کو دیندا ہے جیڑا حساب وچ آوندا نہیں او بغیر حساب تو اجر جیڑا صابرین نو اللہ عطا فرماندا ہے اللہ اللہ کنہ کو اجر ہے آؤ میں قرآن دے ایک اور مقام سناما اے میں تریاں زبارہ سنایا ان بائیاں سن لو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات اللفظ آگیا جے والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما اللہ فرماندے نے مسلمان مرد مسلمان عورتاں مومن مرد مومنہ عورتاں فرما بردار مرد فرما بردار عورتاں صدقہ دین والے مرد صدقہ دین سچ بولن والے مرد سچ بولن والیاں عورتاں صبر کرن والے مرد صبر کرن والیاں عورتاں صابرین مرد صابرات عورتاں اور فرمایا اللہ کو ڈرن والے مرد رب کو ڈرن والیاں عورتاں صدقہ دین والے مرد صدقہ دین والیاں عورتاں روزے رکھن والے مرد روزے رکھن والیاں عورتاں اپنیاں شرمگاواں دی حفاظت کرن والے مرد اپنیاں شرمگاواں دی حفاظت کرن والیاں عورتاں اللہ دا ذکر کثرت نال کرن والے مرد اللہ دا ذکر کثرت نال کرن والیاں عورتاں ربا انہاں ساریاں واسطے تو کی رکھے ہے انہاں نو انعام کی دے نہیں اللہ انہاں نو فضیلت کی عطا فرمایا اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما اللہ نے انہاں واسطے بخشش بھی تیار کی تھی ہے تے رب نے اجر عظیم بھی تیار فرمایا ہے جڑے صبر کرنے والے نے مرد و خواتین رب انہاں واسطے بخشش بھی رکھی ہے تے اجر عظیم بھی رکھی ہے اللہ سانو انہاں لوگا شامل فرما اللہ صابرین صابرات شامل فرما حضرات
آیت اسی پڑھ رہے سا انا للہ و انا الیہ راجعون. حدیث میں چاہتا ہے آپ بھائی مزمل جے کدھر بیٹھا سنتا پہ میں تے نظر نہیں آتا. میں کہنا اللہ وہی تو آنو اس کھاتے وچ لے آوے کہو آمین. اللہ سارے صبر کرنے والوں اس کھاتے وچ لے آوے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد ذرا گونج پہ جائے صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک بندے دا بیٹا فوت ہو جاندہ ہے, جوان بیٹا, چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اب ایک نا میرے نبی دا بھی فوت ہویا ہے. آج کئی آندے نے او جی مولوی جی میرا جوان پتر فوت ہو گیا اور تیرا ایک فوت ہویا, میرے نبی دے 3 فوت ہوئے. ہائے ہائے میرے نبی نے ہاتھی دفنائے نے. انج ہتھاں تے ابراہیم نے چکے ہے. اطلاع ملی ہے میرے نبی دا بیٹا ابراہیم اس وقت موت و حیاتی کشمکش ہے. اللہ دے پیغمبر آئے اس گھر وچ جتھے دودھ پلان واسطے رکھے ہے. اللہ دے نبی دے ہتھاں دے حضرت ابراہیم نو رکھ دیتا جاندا ہے. تڑپ رہا ہے, موت دا وقت ہے, روح نکل رہا ہے, بچہ تڑپ رہا ہے. تے میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں تے میرے نبی دیاں اکھاں چوں اتھرو جاری ہو گئے. کول صحابہ نے آندے نے اللہ دے نبی تسی تے آندے ہو صبر کرنا چاہیے, رونا نہیں چاہیے. اللہ دے نبی تہاڈیاں اکھاں چ اتھرو آنسو بہا رہے ہو, تسی تے فرماندے ہو یہ جائز نہیں. فرمایا اے آنسو بہانا یہ فطرت ہے, اے انسان دی فطرت ہے, اے اللہ دی رحمت دی دلیل ہے. میں منع کرنا رو پٹن تو, واویلے تو, نوحے تو, گریبان چاک کرن تو اور بے صبری دے مظاہرے کرن تو منع کرنا. اکھاں جو آنسو بہ جانا یہ تے فطرتی عمل ہے, یہ بہ ہی جایا کرتے ہیں, یہ تے اللہ دی رحمت دی دلیل ہے. اس واسطے اے تے گناہ نہیں, گناہ واویلا کرنا, نوحہ کرنا, پٹنا, گریبان چاک کرنا, غلط قسم دیاں حرکتاں کرنا. تے میرے نبی نے ہتھاں دے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نو اٹھایا ہے تے روح پرواز کر جاندی ہے. تے میرے پیغمبر صحیح بخاری دی روایت کی فرماندے نے, آپ فرماندے نے یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون. اے ابراہیم تیری جدائی دی وجہ تو اسی غم زدہ تے پڑے ہاں. اے ابراہیم تیری جدائی دی وجہ تو اکھاں چوں آنسو بھی جاری نے. اے ابراہیم تیری جدائی چو دل خون دے آنسو بھی رو رہے ہیں. پر ابراہیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بات سن لے. اللہ دے نبی کی کہہ رہے ہو؟ فرمایا وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا. اوے آئی صبر جنہوں میرے نبی نے صبر آکھے ہے, جنہوں دنیا نے صبر منے ہیں. ہتھاں دے اندر میرے نبی دا بیٹا دنیا تو جا رہی ہے, روح نکل رہی ہے, بچہ تڑپ رہے ہے. تے میرے نبی کی فرماندے نے اِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ. ابراہیم تیری جدائی دا غم دے بڑے, پر وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا. اس حالت دے اندر بھی محمد دی زبان تو اوہی نکلے گا جو میرے رب نو پسند ہے. ہتھاں چ بچے دی میت ہے, روح نکل گئی ہے, جان نکل گئی ہے. تے میرے نبی فرما رہے ہیں اس موقع تے بھی میری زبان تو اوہی نکلے گا جو میرے رب نو اینوان دے نہیں صبر. سارے کم کر کے پٹ کے رو کے سارے کھیکھن کر کے پھر مگروا کہ اچھا ہن میرا صبر ہی صحیح. وہ صبر دا کی پیدا اذا صابتہم مصیبہ, جدہ مصیبت آئے. بچہ فوت ہو گیا, فرشتہ روح لے کے واپس گیا. اللہ فرماندے نے آوے ملک الموت تو میرے بیٹے دے جگر دا ٹکڑا جدا کر کے لے کے آیا. تو میرے بندے دے بیٹے نو لے کے آیا, میرے بندے دے جگر دا ٹکڑا جدا ہو دے نالو کر کے لے کے آیا. یہ دس نا جدو او دے جگر دا ٹکڑا تو جدا کیتا میرا بندہ کی کہہ رہے ہیں. فرشتہ آندہ اللہ تیرا ہی نام لے رہے ہیں. کی کہہ رہے ہیں؟ تیرا ہی نام لے رہے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ رہے ہیں. اللہ فرماندے نے اچھا اس ویلے بھی
جدو دا بیٹا ہو دے تو جدا ہویا ہے اس ویلے بھی وہ اِنَّا لِلَّهِ پڑھ رہا سی میرا انعام لے رہا سی. ہاں اللہ فرمایا ابنو لہو بیتن فی الجنہ میرے اس بندے واسطے جنت ایک محل بنا دیو وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ او دا نام بیت الحمد رکھ دیو. میرے اس بندے واسطے جنت ایک محل بنا دیو تے نام کی رکھنا ہے بیت الحمد. اللہ دیاں تعریفاں کرنے والے دا کر رب دیاں تعریفاں مصیبت بھی کرنے والے دا مکان. اللہ سانو بھی یہ ہو جا مکان نصیب فرما دے. اللہ سانو بھی صبر دی اور استقامت کی توفیق عطا فرما دے. حضرات آؤ میں وقت بڑی تیزی نال گزر رہا ہے 10:05 ہو گئے نے تے کنی گزر والا بیان کرنا ہے بھی 10 چھڑو ہاں نہیں میری خوشی تے نہ چھڑو میں تے کدی کدار جمعہ بھی 2 بجے تک لے جانا. اس بات ہے تسی دسو کنی دیر بیٹھ سکتے ہیں چلو 10 منٹ اور بیان کر لینے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. قرآن ہی سنانا ہے جنی دیر بیٹھ کے سنو گے انشاءاللہ. اب ایکھو رب دا قرآن سنیا جے نا ہن میرے نبی دا فرمان بھی سن لو. اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج جیڑی میں اگے بات بیان کی تھی نا آج سنائیے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اس آیت دے حوالے نل ایک حدیث سنا لگا. حضرت علی بن حسین کہو رضی اللہ رحمت اللہ علیہ. علی بن حسین صحابی نہیں تابعی نے رحمت اللہ علیہ. یہ اوہی علی بن حسین دے جنہاں نے لوگ زین العابدین آندے نے. کی آندے نے سنیا جے نا آ کربلا تو ہی سن دے ہی رہندے ہو. ہوں دے ساڑی مولوی بھی ماشاءاللہ خوب کربلا سناندے ہیں. ایک کربلا جو سناندے نے میں زین العابدین دا نام آمدہ ہے. اے حضرت حسین دے بیٹے نے علی انہا دا نام ہے علی بن حسین رحمت اللہ علیہ. اے بیان فرماندے نے اذا جمع اللہ الاولین والآخرین جدو اللہ قیامت والے دن اگلے پچھلے سارے جمع کرے گا نا ینادی منادن ایک پکارن والا پکارے گا آواز دے گا این الصابرون. اعلان ہوئے گا روز قیامت میدان محشر دے اندر این الصابرون. اور صبر کرنے والے کتنے نے کی کرنے والے بھائی کرو گے صبر کر لو صبر اللہ دی قسم مول بڑا پہنا جے. این الصابرون صبر کرنے والے کتنے نے نبی علیہ السلام فرماندے نے حضرت علی بن حسین بیان کر رہے ہیں جدو اعلان ہوئے گا این الصابرون صبر کرنے والے کتنے نے کیوں اعلان ہوئے گا لیدخل الجنت قبل الحساب. حال حساب شروع نہیں ہویا اٹھو تو انو حساب تو پہلے جنت داخل کر دئیے بغیر حساب تو جنت چلے جاؤ. حدیث میں آندہ ہے لوگ اٹھن گے وہ جا رہے ہیں جنت والے انہوں نے جنت والے ٹور دیتا گیا ہے فَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ اگو فرشتے مل پہ کی مل پہ نے فرشتے گل سمجھ آ رہی ہے نا. فرشتے آندے نے فَيَقُولُونَ إِلَىٰ أَيْنَ يَا بَنِي آدَمْ. وہ آدم دے پترو تسی کتل ٹور پہ ہو کتل جا رہے ہو حالت حساب بھی نہیں ہویا تسی پہلے ٹور پہ ہو کتھے جا رہے ہو. فَيَقُولُونَ إِلَى الْجَنَّةِ وہ آندے نے جناب اسی جنت جا رہے ہیں. کتھے جا رہے ہیں جنت وال جا رہے ہیں. فَيَقُولُونَ قَبْلَ الْحِسَابِ وہ حساب تو پہلے ہی جا رہے ہو. قَالُوا نَعَمْ آندے نے آہو جی حساب تو پہلے ہی جا رہے ہیں. قَالُوا وَمَنْ أَنْتُمْ وہ آندے نے تسی ہے کون ہو. قَالُوا نَحْنُ الصَّابِرُونَ آندے نے اسی صبر کرنے والے ہیں. اسی کون ہیں صبر کرنے والے ہیں. تے فرشتے اگو آندے نے قَالُوا أَنْتُمْ كَمَا قُلْتُمْ اور جویں تساں آکھی ہے انجیے ادخلوا الجنہ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ جاؤ جنت
جنت وچ داخل ہو جاؤ، عمل کرن والیاں دا اجر بڑا ہی اچھا جے۔ اے بیان کر کے نا حضرت علی بن حسین پھر یہ آیت پڑھتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ بغیر حساب تو انہاں نو اجر دے گا، رب بغیر حساب تو ہی اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ لیکن اس صبر تو مراد ہر تکلیف تے صبر ہے، ہر مصیبت تے صبر ہے، ہر پریشانی تے صبر ہے، ہر دکھ تے صبر ہے، ہر تکلیف تے صبر ہے، پھر مول پوے گا۔ اللہ سانو اے صبر کرنے والے شامل فرما دے، رب سانو صبر کرنے والا بنا دے۔ آؤ سنو، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرن دے متعلق دسے ہے کہ صبر کیویں کرنا ہے، آپ نے کر کے بخایا ہے، اور آپ دے اہل بیت نے بھی صبر کر کے بخایا ہے۔ جے کوئی اجازت دیو تو میں تھوڑی جی گل کر لواں تھوڑی جی گل سمجھان واسطے۔ آج کئی اہل بیت دے عاشق نے پر صبر نام دی شے کوئی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو گیا صدیاں بیت گئیاں نے، اج بھی پیٹ رہنے ہونا دی خاطر، اج بھی گریبان چاک کر رہنے، ہتھڑ مار رہنے، چھریاں چلا رہنے، خنجر چلا رہنے، سر من رہنے، ٹنڈا کر رہنے، سرہ میں چھریاں مار رہنے، کالے کپڑے پا رہنے۔ اور سنا جس اہل بیت دی محبت دے اندر تسی یہ سارے کھیکھن کرتے ہو، رب کعبہ دی قسم اس اہل بیت نے ایسا صبر کیتا ہے جیڑا انہاں تو بعد کسے کر کے بخایا ہی نہیں۔ دساں کی ناگو صبر کیتا ہے اہل بیت نے۔ حضرت حسن کہو رضی اللہ تعالی، حضرت حسین دے بڑے برا حضرت حسن رضی اللہ، زہر دے دیتا گیا، زہر اپنا کام کر گیا، موت و حیات دی کشمکش ہے، تے حضرت حسین کول بیٹھے نے، فرماندے نے مینوں دسو زہر کنے دیتا ہے، مینوں دسو زہر کنے دیتا ہے۔ حضرت حسن فرماندے نے جیدے تے مینوں شک ہے نا، جے میں او دا نا تے نو دساں تے مینوں تے شک ہے، تے جے انہیں زہر نہ دیتا ہویا تے تو انہوں قتل کر چھڑنا ہے تے جواب دے میں دے مانگا، تے جے انہیں زہر دیتا تے میں معاملہ رب دی سپرد کرنا، میں تینوں دسنا اینوان دے نہیں صبر۔ آئی اہل بیت دا صبر، سب جھوٹ بول دینے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تو بعد انہاں دیاں بیٹیاں نے، انہاں دی ہمشیرہ نے، انہاں دی اولاد نے بے صبری دا مظاہرہ کیتا ہے، واویلا کیتا ہے، نوحہ کیتا ہے، انہاں نے جناب ننگی پیری چلے نے، سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے، رب ذوالجلال دی قسم میں ماندا ہی نہیں اہل بیت میرے نبی دا ہوئے تے کسے دی وفات ہوتے گریبان چاک کرے، کسے دی وفات ہوتے ہتھڑ چلائے، کسے دی وفات ہوتے گریبان چاک کرے، کسے دی وفات ہوتے تھپڑ مارے، بال نوچے، کپڑے پھاڑے۔ اور نبی دا اہل بیت ہو کے ایک کام کر سکدے نہیں کر سکدے۔ حضرت حسین شہید ہوئے نے، حضرت زین العابدین نے ماتم کیتا، بی بی زینب نے ماتم کیتا، اور دیگر جتنے بھی رشتہ دار موجود سن انہوں نے ماتم کیتا نہیں کیتا، بلکہ انہوں نے ماتم کر دیا نو ویکھ کے آکھیا جے ماتم کر رہے نے تے ساڈے باپ حسین دا قاتل کون ہے؟ انہوں نے ماتم کیتا، اور میرے امیر اب تو کی دا ماتم کر رہے ہیں۔ اہل بیت دا صبر ویکھ نہیں، ویکھ حضرت زینب آقا رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ایک بیٹا ہے فوت ہو جاندہ ہے تے پیغام بھیجیا اللہ دے نبی اپنے باپ نو، ابا جی میرا بیٹا دنیا تو جا رہے ہے، دنیا تو رخصت ہو رہے ہے تے فوراً میرے گھر آ جاؤ۔
تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اوتھے ہی پیغام بھیج دیتا. آپ فرماندے نے جا کے زینب نو کہہ دیو انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطا ولکل شیء عنده باجل مسمی فلتصبری ولتحتسب. فرمایا میری بیٹی ہے اے بیٹا تیرا جا رہا ہے اللہ دی شے وے رب واپس لے جا رہا ہے. اے میری بیٹی ہے صبر کر اللہ دی شے وے اساں وی اوتھے ہی جانا ہے. صبر کر دے اللہ کولو ثواب دی امید رکھ. آئی اہل بیت دا صبر. اما جی زینب دا بیٹا فوت ہویا نوحہ نہیں کیتا ماتم نہیں کیتا گریبان چاک نہیں کیتے. اے اہل بیت دا صبر تینوں وکھاواں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا چچا شہید ہو گیا ہے. تے چچا کیڑا شہید ہویا ہے جنہوں میرے نبی اپنا باپ کیا کرتے سن. آپ فرماندے حمزہ میرے باپ دی طرح ہے. میں حمزہ نو وینا مینوں میرا باپ یاد آ جاندا ہے. حضرت حمزہ شہید ہوئے جنگی احد کے اندر شہید ہوئے تے شہید ہوئے نے نا تے حضرت صفیہ حضرت آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کون نے والا بتا جے میرے نبی دی پھوپھی حضرت حمزہ دی بہن انہاں نو خبر ملی میرا ویر شہید ہو گیا ہے. یہ آ رہی نے میں اپنے ویر دی جا کے ویکھاں لاش تے ویکھاں تے اللہ دے نبی نے ویکھیا نا صفیہ آ رہی نے تے آپ فرماندے نے صفیہ نو روک دیو. صفیہ نو روک دیتا کہ آگے نہیں جا سکتے. اللہ دے نبی نے منع کیتا ہے. فرمایا کیوں نہیں جا سکتی؟ اللہ دے نبی نے منع کیتا ہے کہ پرا دی میت انہاں دا حال بڑا مندہ کیتا ہے کافرہ نے تے برداشت نہیں کر سکن گیاں نہیں بیٹھ سکن گیاں. ان پیغام پھوپھی پہنچا رہی ہے اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پتریہ میں بھی تیری پھوپھیاں تے تیرا کلمہ پڑھیا ہے مینوں آن دے میں پرا دی لاش ویکھاں گی تے صبر دا دامن نہیں چھڈاں گی. اجازت ملی آئیاں پرا دی لاش ویکھی پر صبر دا دامن چھڈیا ماتم کیتا نوحہ کیتا گریبان جاگ کیتا نہیں کیتا. بلکہ میرے پیغمبر دے فرما گئے نے لیس منا من شرب الخدود وشک الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. فرمایا جیڑا مصیبت دے اندر اپنا گریبان چاک کرے رخسار پٹے جاہلیت والے پکارے لیسا منا دا میرے نال تعلق ہی کوئی نہیں. او دا میرے نال تعلق ہی کوئی نہیں. آتے نو دساں میرے نبی دے منن والیاں صبر کی میں کیتا ہے. گل آخری حضرت ام سلیم کہو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نکاح ہویا حضرت ابو طلحہ نال. آکھو رضی اللہ تعالی عنہ. رب نے ایک پتر دیتا ہے پتر بیمار ہے تے بیمار ہے تے ابو طلحہ سفر تے جا رہے ہیں کم کاج محنت مزدوری واسطے. اے سفر تے گئے تے پچھوں پتر فوت ہو گیا. پتر کی ہو گیا؟ فوت ہو گیا. ان ام سلیم کو ساڑیاں بیبیاں ورگی تے نہیں سی نا انہیں تے میرے نبی کو تعلیمات لئیاں سن تے عمل بھی کیتا سی. ساڑیاں تے آندیاں نے ہلا ویکھ لینیاں تیری حدیث نو پہلا مینوں ذرا کو پیٹ دے لین دے ذرا مینوں ذرا کو گھر تے اگلے دا پورا کر لین دے پھر ویکھ لینیاں تیریاں ایتاں تے حدیثاں وی. اللہ ساڈیاں بیبیاں نو صبر عطا کرے. اللہ ساڈے بھائیاں نو بھی صبر عطا کرے. اللہ جڑے صبر کرنے والے نے انہاں نو ہور استقامت عطا فرما. اے بیٹا فوت ہو گیا ہے تے ہن خیال اے ویکھ شام نو خامد تھکیا ٹٹیا گھر آوے گا تے جے اوندیاں کہ میت پئی ہوئی نہ انہیں کھانا کھانا ہے نہ پانی پینا ہے نہ آرام کرنا ہے تے او دا تے سارا آرام خراب ہو جائے گا کھانا پینا بھی بھول جائے گا. ہن گھر والے نو آندیاں نے تسی چپ رہے آ جے تے میں جڑا کام کر لگی ہیں مینوں کر لیندے آ جے. بیٹے نو نا انہوں تیار نواتو آ کے تیار کر کے نا اندر پچھلے کمرے تی اندر لپیٹ کے بستر وچ لٹا دیتا. شام ہوئی حضرت ابو طلحہ تشریف لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آ کے پوچھیا ہاں جی کی حال ہے بیٹے دا تے ام سلیم فرماندیاں نے الحمدللہ پہلے نالو سکون وچ. پہلے نالو اے جھوٹ سی کہ سچ؟ سچ سی نا.
دنیا تو ٹر گیا سکون میں تکلیف ختم ہو گئی ہے پہلے لاؤ سکون میں اچھا چلو وہ بھی مطمئن ہو گئے کھانا دیتا پانی دیتا لباس تبدیل کروایا نماز وغیرہ پڑھی رات آرام کیتا حتیٰ کہ حدیث سے چاہتا ہے میاں بیوی نے رات ہم بستری بھی کی تھی ہم بستری کر کے فارغ ہو گئے تے ام سلیم لیٹیاں سوال کر دیا نے ابو طلحہ کو ایک سوال تے دسو یہ پوچھ اگر کسی نے امانت دیتی ہوئے تے امانت واپس منگے تے دینی چاہیے کہ نہیں حضرت ابو طلحہ فرماندے نے واپس کرنی چاہیے اگلے دی امانت انہوں لٹانی چاہیے اسی رکھن دا اختیار ہی نہیں رکھ دے فرماندیاں نے اچھا پھر کل سن لو تو آڈا پتر اللہ دی امانت سی اللہ واپس لے گیا اِنَّا لِلَّهِ کدوں فوت ہویا ہے وہ تے کل دیاڑی دا فوت ہو گیا تم ان دسیا کیوں نہیں ایس واسطے نہیں دسیا بڑے پریشان ہوئے کہ اساں تے ہم بستری بھی کر لئیے پتہ نہیں ان کی معاملہ بنے گا فجر دی اذان ہوئی مسجد دے اندر آ گئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسیا اے سارا معاملہ بنے ہیں اللہ دے نبی انجن کر کے کام ہویا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ابو طلحہ کوئی گل نہیں پریشان نہ ہو مینوں کر لے چل اپنے کر لے چل ابو طلحہ نال نے حضرت ام سلیم دے کول جا کے میرے پیغمبر بیٹھے فرمایا تساں جڑا کام کیتا ہے رب بڑا خوش ہویا ہے میری دعا ہے اللہ تانوں ایدا نعم البدل عطا فرمائے راوی بیان کر دے اللہ نے اے تو بعد حضرت ابو طلحہ نو 9 پتر عطا کیتے 9 دے 9 ہی حافظ قرآن بنے مول پیا صبر کرندہ ام سلیم نے صبر کر کے دکھایا کار بیٹے دی میت پئی ہے اور خامن دے آرام دا خیال بھی کر دیئے آجے صبر این ماندے جے صبر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہ مینوں توانو کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے کافی احباب نے اتھے پہنچن تو بعد دعا دی درخواست کی تھی ایک بھائی کہہ رہا سی میرا والد فوت ہو گیا ایک کہہ رہا سی میرے بیٹے واسطے دعا کرنا اللہ انہوں عالم دین بنائے حافظ قرآن بنائے ایک بھائی جنہ نے بلایا ہے جنہ اے پروگرام ترتیب دیتا ہے جنہ دا بیٹا فوت ہو گیا وہ دے واسطے دعا کرو اللہ انہوں صبر دے اور انہوں اللہ جنت جعلہ مقام عطا فرمائے بیماراں واسطے دعا کرو پریشانہ لئی دعا کرو بے اولادہ لئی دعا کرو آج کھول ڈول کے اللہ کو لو منگیے رب دے خزانے بڑی وسیع ہیں اللہ کو لو منگیے انشاءاللہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا اے کوئی اعلان ہے 30 ستمبر بروز جمعہ بعد نماز مغرب تبلیغی اصلاحی درس قرآن ہو رہا ہے جامعہ مسجد سمیرہ ہی نہ ہے جی سمیرہ اہل حدیث اتھے ہو رہا ہے درس مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب فاضل احمد یونیورسٹی انشاءاللہ بیان کرن گے باقی زیر سرپرستی زیر صدارت وغیرہ لکھے ہے وہ آپ ہی پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم